اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 قبل مسیح کے دوران 3 پیغمبرز کا ذکر بہت ہی اہم ہے۔ نمبر 1 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام اور نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 4 قبل مسیح کے دوران حضرت زکریا کی عمر تقریباً 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ عبادت گاہ کے جتنے بھی امور تھے ان کے منتظم تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بھی ان کے زیر اثر تھی۔ نیک آدمی تھے، نیک بزرگ تھے یہودیوں کے مطابق، لیکن وہ پیغمبر اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ پیغمبر تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بہت اختلاف ہے۔ کوئی بھی بات اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات فلاں فلاں سال میں ہوئی ہے۔ بہرحال اندازے کے مطابق کہیں نہ کہیں اس کو جوڑا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے عبادت گاہ میں، تو وہاں پہ کچھ غیر معمولی پھل دیکھے، غیر موسمی پھل دیکھے، اور تجسس میں حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں کچھ تجسس ہوا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر جو میرا جانشین ہو اور تیرا برگزیدہ بندہ ہو۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بیٹے کی بشارت دے دی۔ 4 قبل مسیح کے دوران ان کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی بہت اختلاف ہے کہ ان کی شہادت کب ہوئی، کس سال میں ہوئی، اس کے بارے میں کوئی بھی بات کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادت گاہ اور یروشلم کے کہیں علاقے میں لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کسی درخت کے پاس جا کے چھپ گئے۔ لوگوں کا اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، اور اس دوران حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اسی وجہ سے شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی شہادت دمشق میں ہوئی۔ دمشق میں وہ ایک عبادت گزار کی حیثیت سے مشہور تھے اور وہ ہادی کے طور پہ موجود تھے۔ ایک بادشاہ نے ان سے مسئلہ پوچھا، بادشاہ نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا تھا، اس کی بیوی بھی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس بادشاہ نے پوچھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس عمل کو حرام قرار دیا حلالے کے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ حلالہ ہوگا، اس کے بعد جب طلاق ہوگی تو پہلا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ بات دونوں کو ناپسند ہوئی، بادشاہ کو بھی اور ملکہ کو بھی۔ ملکہ نے بادشاہ سے یہ حکم دلوایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور یہی ہوا۔ جب عبادت گاہ جبرون کے قریب حضرت یحییٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ کا سر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج بھی مسجد بنی امیہ کے پاس ان کا مزار موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ اسی مقام پر آئیں گے اور وہاں سے وہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ 4 قبل مسیح کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی واقعات ہیں وہ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے والد کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی اور 4 قبل مسیح کے دوران ہوئی، لیکن یہ بھی مختلف روایتیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ 6 کہتے ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں، کچھ 0 قبل مسیح کہتے ہیں، تو مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر یہی بحث کی جاتی ہے کہ 4 قبل مسیح کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ اسی سال ہیروڈ کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی جانشینی اپنے بیٹے کو دی، اور اسی سے موازنہ کر کے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی جانشینی ہوئی تھی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔